اکبر سا پسر ہوتا ہے شیخ
نبی کی ماں کی طرف وہی ہو سکتی ہے تو جو اٹکر کے 2 ٹکڑے کر دے چولہے میں اس کے ماں کی طرف وہی ہوگی. زیادہ وہی ہوئی. ایک مرتبہ اٹھی چلی. جناب ابو طالب پوچھتے نہیں کہ کہاں جا رہی. غالباً ابو طالب بھی جانتے تھے کہ پروردگار عالم کی مرضی ہے. ایک مرتبہ آئی. روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے آ کے طواف کیا کعبے کا، اور طواف کرنے کے بعد پشت کعبہ پہ جا کے کھڑی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کسی بارگاہ میں جاتے ہیں عبادت کرتے دعا کے لیے، اگر در بند ہو تو کہاں ٹھہرتے ہیں؟ گھر کے سامنے ہی تو ٹھہرتے ہیں دعا کے لیے، کسی اور جگہ پر تو جا کے نہیں ٹھہرتے. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد در پر کھڑے رہنے کے بجائے پیچھے جا کے کھڑی ہوئی ہیں اپنی دعا کے. سبب کیا ہے؟ غالباً فاطمہ بنت اسد جانتی تھی کہ ایک نیا در شہزادی کے لیے بننے والا ہے. یہی سبب تو تھا کہ آپ پیچھے جا کے. اور اس کے بعد دعا کیا کرتی ہے؟ دعا یہ کرتی ہے کہ میرے مالک پر تجھ پر ایمان رکھتی ہے، تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہے، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہے، اس گھر پر ایمان رکھتی ہوں، معمار کعبہ پر ایمان رکھتی ہوں. تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان ہے. دیکھیے مولود ارشاد فرما رہی ہیں. مولود اسے کہتے ہیں جو پیدا ہو چکا ہے، جو پیدا ہو چکا ہے. تو شہزادی چاہتی تھی کہ علی کا وجود پہلے ہی سے ہے، اب نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے تو لفظ مولود استعمال کیا. ایک مرتبہ اس دعا سے بتایا شہزادی نے کہ میں مسلمان ہوں، ابھی تک چاہے اسلام کا اعلان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتاب پر ایمان، کتابوں پر ایمان، کعبے پر ایمان، معمار کعبہ پر ایمان، یہ سب بتاتا ہے کہ شہزادی مسلمان تھی. اب آج دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب معذاللہ کافر تھے. تو رسالت مآب کا یہ طریقہ تھا کہ اسلام آنے کے بعد اگر کوئی میاں بیوی میں سے ایک ایمان لاتا اور دوسرا کافر رہتا تو دونوں میں جدائی پیدا کرتے. جب فاطمہ بنت اسد یہیں اعلان ایمان کر رہی ہیں اور اگر معاذ اللہ جناب ابو طالب کافر ہوتے تو دونوں میں جدائی کر دی جاتی. جدائی نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب بھی ایمان کرتا. اور کے بعد جیسے ہی شہزادی نے دعا کی، ایک مرتبہ دیوار شق ہوئی. شہزادی اندر چلی گئی اور دیوار پھر بند ہو گئی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انبیاء کے جتنے موجود ہیں وہ 2 موجود ہیں. یعنی حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، اجدر بن گیا، ایک موجود ہے. اور جب عصا کو اٹھا لیا اجدر مفت ہو، پھر وہ عصا بن گیا، 2 موجود ہیں. اسی طرح جناب داؤد لوہے کو چھوتے ہیں نرم ہو جاتا ہے، زرا بناتے ہیں پھر سخت ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کے 2 موجودے ہر نبی کے. لیکن یہاں 4 موجودے ہیں. شہزادی داخل ہونا چاہتی ہیں، دیوار بن رہی ہے. اندر جانے کے بعد دیوار بند ہو گئی. جب نکلنا چاہتی ہے پھر دیوار شق ہوتی ہے. باہر آنے کے بعد پھر دیوار بند ہو جاتی ہے. معلوم سارے انبیاء کے لیے 2 موجودے، جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے 4 موجودے. یہ میں جان فاطمہ بنت اسد کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معجزہ ہوتا ہے صاحب معجزہ کی موجودگی. اگر موسیٰ تھے تو عصا اجدر ہو رہا تھا، اگر عیسیٰ تھے تو مردہ زندہ ہو رہا تھا، اور اگر داؤد تھے تو لوہا نرم ہو رہا تھا. معلوم صاحب معجزہ ہو تو معجزہ ظاہر ہوتا. یہاں مولائے کائنات سامنے نہیں ہے، دیوار کے سامنے تو جناب فاطمہ بنت اسد ہے. تو ماننا پڑے گا کہ یہ معجزہ جناب فاطمہ بنت اسد کا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانیے
کہ امام غیبت میں رہ کے معجزہ دکھا سکتا ہے، اس لیے کہ امام ہے شکم معظم میں اور معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ امام غیبت میں رہ کر بھی معجزہ دکھا سکتا ہے۔ اسی لیے تو آج ہم ہمارے امام زمانہ سے جو غیبت میں ہے اسی لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ معجزہ کو ظاہر کر جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب اندر تشریف لے گئی اور مولائے کائنات اس کائنات میں تشریف لائے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جتنے بت تھے انہوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا۔ سجدہ کس کو کیا ہوگا؟ علی وہ ہے جو سجدہ اس کو کرواتے، معلوم ہوا جسے دنیا خدا سمجھ رہی تھی ان کو خدا بتا دیا، انہوں نے سجدہ کیا۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد نکلنا چاہتی ہے، آواز آتی ہے فاطمہ بنت اسد ہماری مہمانی قبول نہیں کرو، ارشاد فرماتی ہے مالک تیری مہمانی اور انکار کون کر سکتا ہے؟ جناب مریم وہ ہے جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ یہ بیت الولادہ نہیں ہے، بیت العبادہ ہے، یہاں سے اور جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے بلایا جا رہا ہے الیہ الیہ فاطمہ۔ آج دنیا جناب مریم سے تقابل کرتی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، حقیقت یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سے مقابلہ نہیں ہے جناب مریم کا، اس لیے کہ مریم کو نکالا جا رہا ہے، فاطمہ بنت اسد کو بلایا جا رہا ہے، یہ منزل ہے۔ اور 3 دن تک پروردگار عالم بظاہر بھیجتا رہا، جبکہ مریم کو یہ حکم ہوا تھا عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کہ شجر ہلاؤ رطب گرے تو کھاؤ، معلوم ہوا جس کو پروردگار عالم ساری زندگی اپنے پاک سے غذا دیتا رہا، مریم کے پیدا ہونے پر ایک مرتبہ رطب ہلا کے کھانے پر کہہ رہا ہے، اور یہاں مولائے کائنات پیدا ہوئے تو 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کی مہمانی کر رہا ہے پروردگار۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب باہر تشریف لائی تو دیوار سے ٹیک لگا کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا شہزادی، یقیناً علی کی ماں ہے، خطبہ کی ماں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی علی خلق، پروردگار عالم نے ساری مخلوق پر مجھے چن لیا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے جو اللہ کی تدبیر کو قائم کرنے والا، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے علی نام رکھنے کے لیے حکم دیا ہے کیونکہ وہ علی اعلیٰ۔ اس کے بعد رسالت پاک تشریف لاتے ہیں، ادھر رسالت پاک کو وحی ہوتی ہے کہ جائیے اور اپنے مددگار کو سیدھے ہاتھ سے استقبال کرتے لائیں۔ لیکن کعبہ جو بنوایا تھا پروردگار عالم نے جانتا تھا کہ رسالت پاک ایک مددگار مانگنے والے ہیں، اور سلیقہ بھی پروردگار عالم نے سکھایا تھا کہ دعا کیسے کی جائے۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی بجنتک سلطانا نصیرا، اے میرے حبیب کہہ دیجیے کہ میرا داخلہ صدق کے ساتھ ہو، میرا خروج صدق کے ساتھ ہو، اور مجھے ایک مددگار اپنے پاک سے عطا کرے۔ تو اللہ کو جب دعا کر رہے ہیں رسالت پاک اپنے پاک سے عطا کرے، تو کہاں سے عطا کرے؟ کیا آسمان سے بھیجے؟ آسمان سے بھیجے تو لوگ سمجھیں گے کہ کوئی ملک ہے۔ اب پروردگار عالم نے کہا اے میرے حبیب میرا گھر بناؤ۔ گھر کیسے بنایا جائے؟ ابراہیم و اسماعیل نے گھر بنایا، اور کیا حکم دیا جاتا ہے طہر بیتی للطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود۔ سورہ حج میں لفظ قائمین بھی ہے کہ اس گھر کو پاک رکھو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین کے لیے، جو قیام کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کعبے کے اندر قیام کس نے کیا؟ تاریخ دیکھ کے بتائیے، سوائے فاطمہ بنت اسد کے کسی نے قیام نہیں کیا۔ معلوم ہوا
जनाब फातिमा बिन्त असद के लिए अंबिया को हुक्म हो रहा है कि घर को पाक करो। क्या मंजिल पाकीज़गी है जनाब फातिमा बिन्त असद। और उसके बाद जब बाहर तशरीफ लाती हैं एक मरतबा रिसालत बाग में अपनी गोद में लिया। अब यहाँ एक रिवायत तारीख में मिलती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, न मुझे उस पर इत्मीनान है। वो रिवायत यह है कि मादल्ला आपने इरशाद फरमाया कि बच्चा रोया नहीं, आँख नहीं खोला, लिहाजा इसकी जिंदगी होगी या नहीं होगी। देखिए जो दुआ कर रही है मुश्किल कुशा, इसके सदक़े में मेरी मुश्किल को दूर कर। वो जानती है कि आने वाला मुश्किल कुशा है, तो फिर कैसे ये दुआ कैसे कह सकती है कि इसकी जिंदगी का मुझे भरोसा है। हरगिज़ ये रिवायत सही नहीं है। बहरहाल आपने ये जरूर इरशाद फरमाया कि इस बच्चे ने आँख नहीं खोली, दूध नहीं पिया। ये क्यों इरशाद फरमाया? मर्तबा अली को जाहिर करने के लिए आपने ये इरशाद फरमाया। इसलिए कि शहजादी ये बताना चाहती हैं कि अली वो है जो अपनी पहली नजर कायनात के आला तरीन शख्सियत पर डाला और दूध इसलिए भी नहीं पिया कि मदद के लिए आए थे रिसालत माफ के, तो मेरा दूध तो पहली रजा उम्मीद से लेंगे। लिहाजा रिसालत माफ ने एक मरतबा अपनी जबान दहने मुबारक के अली में दे, एक मरतबा अली चूसने लगे। तो यहाँ एक रिवायत मिलती है कि इल्म नबुव्वत मुंतकिल हो रहा था। जी नहीं भाई, इसे भी नहीं मानता, इसलिए कि अली वहां से इल्म लेके आए। कुरान ने जब कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी फिर खल्क़ किया, तो वहां से इल्म लेके आने वाला बहरा उसे इल्म नबुव्वत की जरूरत थी हरगिज़ नहीं। वो वहां से इल्म लेके आए। ज़बान इसलिए दी कि दुनिया देख ले कि मेरे मुंह में नबी की ज़बान है, हम जो मैं कहूँगा वो गोया नबी कह रहे हैं, ये जाहिर करना चाहते थे, इसीलिए ज़बान पूछ रहे थे। रिसालत बात की एक हदीस मिलती है, इरशाद फरमाते हैं या अली मसलों का मसलिल काबा, ऐ अली तुम्हारी मिसाल नहीं मसल, काबे की मसल। देखिए अरबी में दो अल्फाज हैं, एक मिसल है एक मसल। मिसल कहते हैं चेहरे मोहरे में मिलने, और मसल कहते हैं सिफात में मिलने। तो रिसालत माफ ने इरशाद फरमाया कि आपकी मसल काबे की मसल है, यानी आपके सिफात सारे काबे के सिफात। अच्छा, काबे का सिफात क्या है? काबे पर नजर डाली जाए तो वो इबादत है। इधर मौलाए कायनात के चेहरे पर नजर डालना इबादत है। देखिए हुआ ये कि रिसालत माफ ने इरशाद फरमाया कि अन्नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत। रसूल अकरम की चहीती बीवी के वालिद आते हैं, रिसालत नाम से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन नजर है अभी के चेहरे। बेटी को बुरा मालूम हुआ, क्योंकि तरीका यह है, तहजीब यह है कि जिससे बात हो रही है उसी की तरफ नजर हो, लेकिन यहाँ बात रिसालत नाम से हो रही है, नजर है अभी के चेहरे पर। भाई ये क्या तरीका है, मेरे शौहर से बात कर रहा है और अली की तरफ नजर। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि रिसालत माफ ने इरशाद फरमाया नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अली के चेहरे की तरफ नजर करना इबादत है? रिसालत माफ ने फरमाया है। इस रिवायत से एक बात तो ये मालूम हो गई कि उन मोहतरमा को ये हदीस मालूम नहीं, जिसे कुछ हदीसें मालूम न हो उनकी रिवायतों को दीन के लिए कबूल करना कहाँ की अक्लमंदी है। जैसे सारी हदीसें मालूम न हो, और उसके बाद अब बाप चले गए, बाप जाने के बाद बेटी ने रिसालत माफ से पूछा
یہاں آپ نے فرمایا ہے کہ نظر الی علی بن علی بن طالب عبادت، تو کہا ہاں، میری سمجھ میں نہیں آیا، اگر بات کوئی بیٹی سے بات کرے تو بیٹی کو یقین کرنا چاہیے. معلوم ہوا بیٹی کو باپ کی بات پر یقین نہیں تھا، تو جسے بیٹی کو جس کی بات پر یقین نہیں ہے، ساری امت کیسے یقین کر رہی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال وہاں ایک مرتبہ وہیں سے دیکھیے جذبات، وہاں سے سوال ہوا کہ یہ عبادت تو صرف ان کے قسمت میں ہے جو علی کے دور میں ہے. جب علی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ابھی سالم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ گرو علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اب اس کے بعد پھر سوال ہوا اگر کوئی دور ایسا ہے جہاں علی کا ذکر بھی نہ ہو سکے، معلوم ہوا یہ پلاننگ وہیں سے چلتی. ابھی سالم صاحب نے ارشاد فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت. ہر کوئی کعبے کے پاس آتا ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. اور رسالت پاک ارشاد فرماتا ہے مسلوں کا مسل الکعبہ، یعنی تمہاری مثل علی جو کعبے جیسی ہے. جو معلوم ہوا کہ کعبہ جب کہیں نہیں جاتا تو علی بھی کہیں نہیں جاتا، ساری دنیا علی کے پاس آتی. ایک وقت آتا ہے روم سے، خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، اور آ کے سوال کرتا ہے کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں. کہا کیا سوالات؟ کہا سوالات یہ ہیں کہ وہ کون سے جاندار ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں اور دنیا میں چلتے پھرتے. تاریخ انبیاء واقف کو کوئی تو جواب دے. ایک مرتبہ علماء کی طرف رخ کیا، کیا جواب ہے اس کا؟ کہا پتا نہیں. کہا بلاؤ انہیں کو جو سلونی کرتے. ایک مرتبہ مولا کائنات سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جناب آدم و حوا ہیں اور ناقہ صالح ہے جو پہاڑ سے برآمد ہوا تھا، اور وہ دبا ہے جو اسماعیل کی جگہ پر نبھا کے لیے آیا تھا، وہ کبا ہے جو جناب حابیل کے قاتل قابیل کو طریقہ بتا رہا تھا کہ کیسے دفن کیا جائے، وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے آیا تھا. اور اس کے بعد وہ اژدر جو عصائے موسیٰ سے بنا تھا، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا. یہ سوائے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا. اور اسی لیے تو مولا کائنات اعلان کرتے ہیں سلونی سلونی. کسی نے پوچھا کہ یا علی کوئی حسرت باقی رہ گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں دو حسرت. وہ کون سی؟ تو ارشاد فرمایا کہ جتنا علم میرے پاس تھا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا سخی میں تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. سخاوت کا کیا عالم ہے؟ ایک روٹی مانگنے والے کو روٹوں کی قطار دے رہا ہے، اور خود سوکھی روٹی توڑ کے کھاتے. تقوی کی منزل اعلیٰ بتا رہے ہیں کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اختیار میں ساری کائنات ہے، وہ کھا رہا ہے سوکھی روٹی. نہیں بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کائنات کو چھوڑیے، علی کا اختیار تو کہاں کہاں نہیں. ایک انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیتے ہیں. یہ آپ نے غور ہی نہیں کیا، کسی چیز کو ہٹانے کے لیے اسے چھونا پڑتا ہے. جیسے یہ ہے، اسے اگر میں ہٹانا چاہوں تو بغیر اسے چھوئے اسے ہٹا نہیں سکتا. علی سورج کو بغیر چھوئے پلٹا رہے ہیں صرف اشارے سے.
معلوم ہوا علی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ سورج پلٹ رہا ہے۔ روایت یہ کہتے ہیں کہ سورج کو پلٹانے کے لیے پروردگار عالم نے 70,000 ملائکہ رکھے جو اسے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ وہ علی کے اشارے میں 70,000 ملائکہ کی قوت ہے۔ اگر درے خیبر اکھاڑ دے تو یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ علی وہ ہے جو اشارے سے سورج کو پلٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اشارے ہر مقام پر اثر دکھاتے ہیں۔ بلکہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کا جھولا جو ہے وہ جھولا بھی بچوں کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ان کے فضیلتوں کے اظہار کا ذریعہ۔ مولا کائنات کے جھولے کا ذکر آتا ہے تو وہاں اجدر کے 2 ٹکڑے کرنے کا ذکر ملتا ہے، اور اگر امام حسین علیہ السلام کے جھولے کا ذکر آتا ہے تو پطرس کو آزادی ملنے کا ذکر آتا ہے، اور اگر علی اکبر علیہ السلام کے جھولے کا ذکر آتا ہے تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ کس شعور کی منزل پر جناب علی اکبر معلوم ہے۔ جہاں جھولے کا ذکر ہے وہاں فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ تو یہ جھولے ان بچوں کی تذکیر کا ذریعہ نہیں ہے، ان کی فضیلتوں کے اظہار کا ذریعہ، اور وہی جھولا ہے جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ فطرس کو جو آزادی ملی ہے عجیب منزل ہے۔ جب آیا ہے رسالت ماں کے پاس اور کہتا ہے کہ بالوں پر چاہیے تو کہا آج کیوں آیا؟ کہا اس لیے کہ آپ کے پاس ایک بیٹا آیا ہے۔ کہا پھر جب اس موقع پر آیا ہے تو جھولے کے پاس جا کے پاس۔ اچھا اتاب کیوں ہوا تھا؟ اتاب اس لیے ہوا تھا کہ من مثلی کہتا ہوا جاتا تھا، بہت حسین تھا، سارے ملائکہ سے حسین تھا تو من مثلی کہتا تھا۔ پروردگار عالم کو تکبر پسند ہے، اسی لیے بالوں پر چھڑ گئے۔ اب اس کے بعد پھر جب بالوں پر مل گئے تو پھر وہی کہتا چلا من مثلی من مثلی۔ میں کہوں اے پطرس اسی پر تو تجھے سزا ملی تھی، پھر من مثلی کہہ رہا ہے۔ کہ اللہ اس وقت میرے پاس دلیل نہیں تھی، آج میرے پاس دلیل ہے۔ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ معلوم ہے حسین کا آزاد کردہ جو ہو اسے اللہ سزا نہیں دیتا۔ اللہ کا بہرحال یہ منزلت امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے جو انگلی کا ایک اشارہ کربلا کے میدان۔ آپ کے اشارہ فرمایا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، لوگوں کو خاموش کر کے کہتا ہے لاکھوں کا بچہ کیسے خاموش ہوگا؟ اگر لوگ بھی خاموش ہو جائیں، جانوروں کے بولنے کی آوازیں، ہتھیاروں کے بجنے کی آوازیں، یہ سب کیسے خاموش ہو جائیں؟ ایک مرتبہ ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، کربلا کے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ آئے وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کربلا والوں کو ہوش نہیں آیا کہ حسین کون۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے ہیں خیمے سے، بڑی عجیب منزل ہے۔ ایک ذاکر نے مولا سے خواب میں پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کب پڑی؟ امام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جب میں نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، نہیں یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ جب میں نے عباس کے شانے اٹھائے، نہیں یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ علی اکبر کے جب تیر لگا۔ ارشاد فرماتے ہیں جب میں بیویوں کو جہاں سے کہہ کے نکلنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ سکینہ نے میرا دامن تھام لیا اور کہا کہ بالا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت میں نہیں بھول سکتا کہ ایک ایسی بیویوں کی اور سکینہ کی اسے بھولی نہیں جاتی۔ یہ منزل ہے، لیکن وہی سکینہ ایک مرتبہ جب باہر آ چکے اور شہزادی نے سوال کر دیا
اور اب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تو امام نے دیکھا کہ جناب سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے. ادھر آئے, کہا بیٹا تم نے تو رخصت کر دیا تھا. اب جناب فاطمہ اور سکینہ ارشاد فرماتی ہے کہ بابا کچھ دیر مجھے اپنے سینے پر سلا دو. لیکن یہ کیسا وقت تھا جب جا رہے ہیں, ایسے میں یہ تمنا سمجھ میں آ نہیں سکتی. اس لیے شہزادی, یہ بھی شہزادی ہی کا حق ہے. شہزادی کا نام ہے سکینہ, جو سکون پہنچانے والی ہے. شہزادی نے دیکھا کہ میرا باپ صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے. کس کس کے لاشیں, علی اکبر کا لاشا, عباس کے لاشیں پر جا چکے ہیں, ایسے ایسے لاشیں, علی اکبر کا لاشا. تو ایسے میں میرے بابا کا کیا عالم ہوا ہوگا. اسی لیے بابا کو تسکین پہنچانے کے لیے سکینہ چاہتی تھی کہ تم لیٹ آؤ سینے پر تاکہ بابا کو تسکین ملے. ایک مرتبہ سینے پر لیٹ گئی سکینہ اور کچھ دیر بعد ان کے ارشاد فرماتی ہے کہ بابا تشریف لے جائیے. کہا بیٹی تم تو سونا چاہتی تھی, تو ارشاد فرماتی ہے بابا ابھی دادی ماں آئی تھی, ارشاد فرما رہی تھی وعدہ وفائی کا وقت آ چکا ہے, حسین کو جانے دو. اب اس کے بعد جناب سکینہ پھر بھی آس رکھتی تھی کہ شاید میرا بابا واپس آ جائے. یہاں وہ منزل عجیب ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کے ہلانے کی آواز آئی. سکینہ دوڑتی ہوئی جب پہنچی ہے میرے خیمہ پر تو کیا دیکھا کہ ذوالجلال تو آیا ہے لیکن حسین نہیں آئے. ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی گئی, جا کے ارشاد فرماتی ہے پھوپھی اماں, ارے ذوالجلال تو آیا, میرا بابا نہیں آیا. آئے زینب کیسے تسکین پہنچائے کہ اب تمہارا بابا نہیں آئے گا. جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. خصوصاً سید علی ظہیر علیہ صاحب جو بیمار ہے, پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. تمام شیعوں کو کرونا سے محفوظ رکھے. ہمیں اس قابل بنا کہ ہم کو سلیمان زمانہ کر سکیں. جتنے بچے ہیں شیعوں کے انہیں اس علم کے جگہ سے آراستہ فرمائے. ماں باپ کے سائے میں قربان کرے. ہمیں اس قابل بنا کہ ہم سلیمان زمانہ کر سکے. رب و موجود محمد سے شمار کو تعجیل فرما دو پورے ایمان رکھیں. اور اس مذہب میں مرجع کی موجود ہے اور حکیم سید علی اطلاع علیہ السلام